10 لوگ جن کو موت کی وقت تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 10 لوگ یہ ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ کی جانب سے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اپنی رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ اس کی نیکیاں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی ہے، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کی حق میں برا نہیں سمجھتے۔ موت کی وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کی حق میں اس پر نیکیاں ملتی ہے۔ نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری سمندر کا پانی پی لوں۔ اگر بالفرض وہ ساری سمندر کا پانی پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرنے کے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سی 10 لوگ ہیں جنہیں موت کی وقت سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنی ماں باپ کی موت کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کی بچی بھوک سے بلکتی رہے اور تم بہن کے حق پر قبضہ کی بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے کب حصہ دے گا۔ واضح رہے کہ والدین کی وراثت میں جس طرح ان کی نارینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی وراثت پر بیٹیوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کی شرعی حصے سے محروم رکھنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وارث کی میراث کاٹ لے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بر زمین بھی بطور ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کی گلی میں طوق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ یاد رہے ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اس کو بھی موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کی کسی یتیم بچے کی کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنی ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی مال و دولت میں سے صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنی ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسری ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا۔
تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ نمبر 4، وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بلا کر انہیں معاف کرتی ہے، ایسے شخص کو روح نکلنے پر سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوگی جن کی دل چڑیوں جیسے نرم ہوگی۔ نمبر 5، ایسا شخص جو اپنی خاندان سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، اپنی ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتی ہے کہ جب رزق تنگ ہونے لگی تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی خاندان پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نمبر 6، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دن کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، تو 5 وقت کا وہ نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، جو انسان خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے، اس شخص کو بھی روح نکلنے پر تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 8، جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہو اور وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کی بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کی وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور ہاں، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی 99 نام سے ایک نام ضرور لکھو۔ شکریہ۔